لیبیا میں پاکستانیوں سمیت 65 تارکین وطن کو لے جانے والی ایک اور کشتی حادثے کا شکار۔ دفتر خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ کشتی لیبیا کے شیزت اویا کے شمال مغرب میں ماساڈ ڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹ گئی۔ سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے وزارت خارجہ کے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے دیگر ارکان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور گورننس اصلاحات کے لیے پاکستان کے وژن کو اجاگر کریں گے۔ اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات کے دوران نون لیگ صدر نواز شریف کی گفتگو۔ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی سے عوام کو سکھ کا کچھ سانس آیا ہے۔ ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی پولیس تعینات۔ جنہ انڈر پاس کو کنٹینرز رکھ کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں وکلاء کا احتجاج۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ۔ ریڈ زون کے داخلی راستے بند۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ مارگلا روڈ سے ریڈ زون داخلے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دفتر خارجہ سمیت ریڈ زون دفاتر جانے والے شہری بھی رل گئے۔ راستہ لا اینڈ آرڈر کی صورت میں بند کیے گئے۔ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج۔ وکلاء رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ منیر اے مالک کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ ہم جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ علی احمد کرد کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اقتدار پر بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنی سوچ اور اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ 26ویں ترمیم کو پاس کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی جھوٹے بیانیے کو پھیلانے سے گریز کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے الزامات احتساب سے بچنے اور عدم استحکام کو ہوا دینے کی مہم کا حصہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو کھلے خط پر سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل۔ کہتے ہیں تمام آئینی ترامیم جمہوری عمل سے گزرتی ہیں۔ منتخب ججوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی خود الیکٹورل انجینئرنگ کے الزامات کے درمیان برسر اقتدار آئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کیس کی سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ ٹریفک جام کے باعث عدالت نہ پہنچ سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ دیگر لوگ پہنچ گئے، اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے۔ لگتا ہے وکلاء چاہتے ہیں کہ لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ عدالت نے ملٹری کورٹ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں سہ فریقی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کی ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 304 رنز بنائے۔ اوپنر میتھیو بریٹس نے 148 بالز پر 150 رنز کی اننگز کھیلی۔ سہ ملکی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کراچی میں پڑاؤ۔ پاکستان ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس۔ پاکستان سیریز میں اپنا دوسرا میچ 12 فروری کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا۔ ٹرائی سیریز پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی تھی۔ قذافی اسٹیڈیم کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ تعمیر نو کے بعد اسٹیڈیم کا افتتاح کل شام ہوگا۔ افتتاح پر رنگا رنگ تقریب ہوگی۔ گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹس شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے عالمی معیار کی سہولتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स में 88 पॉइंट्स की कमी 1,10,261 पॉइंट्स पर कारोबार जारी 156 कंपनियों के हिस्से में इजाफा 210 कंपनियों के हिस्से में कमी 17 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। सदर मुमलिकत की तुर्क हम मनसब से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात के दौरान दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जमलों का तबादला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के मेंबरान शामिल। तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह कहते हैं कि सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और बिजनेस वफूद में तबादलों की भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस ग्वाले की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सन 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बायस तरक्याती प्रोग्राम मुतासर हुआ। अब मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है जिसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। रावलपिंडी डिवीजन में बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज 31 मुकदमात का मामला। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की आज दूसरी मरतबा कोशिश की जाएगी। रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ थानों के तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI क़यादत के खिलाफ संजानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। उमर अयूब जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब वफाकी हुकूमत ने भी फौती कोटी खत्म कर दिया। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की बेवा या औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तमाम वफाकी वजारतों और मातहत इदारों को भी आगाह कर दिया। दहशतगर्दी में शहीद होने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन और सिविल मुलाजमीन इस हुक्मनामे से मुतासर नहीं होंगे। शहीद सरकारी मुलाजमीन के वर्सा की माली इमदाद भी की जाएगी। जिन्हें पहले फौती कोटा पर मुलाजमीन दी गई थी वो इस हुक्मनामे से मुतासर नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। गजा को खरीदने का बयान दोहरा दिया। कहते हैं गजा को खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। मशरिक़े वुस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फ़लस्तीनियों का कातिल ना हो। मशरिक़े वुस्ता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली है और मिस्री सदर से बात करूंगा। तामीर 9 के लिए मशरिक़े वुस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। हमास को गजा में वापसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़लस्तीनियों को तहकीकात के बाद अमेरिका आने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। इसाक डार का फ़लस्तीनी अवाम और उनके मकसद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इजहार। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास पर हिमायत से आगाह किया। कराची के इलाके जौहराबाद की हदूद में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई। मुलजिम फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 का रिहायशी है। मुलजिम एक सुपरमार्केट स्टोर पर सेल्समैन है। मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। करक में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मकामी कमांडर मंसूर भी शामिल। असलहा बरामद। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن جنگل اسکول کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مارا گیا۔ ملزم ایڈیشنل آئی جی کے اسکار ڈیوٹی پر تعینات اہلکار کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اے این ایف کا اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 9 ملزم گرفتار، 11 کروڑ سے زائد منشیات ممالک کی برآمد کر لی گئی۔ کارروائیاں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، قلعہ سیف اللہ اور کراچی میں کی گئی۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے تحت پاکستان آرمی کے تعاون سے 41ویں قومی ایلیٹ مینز اور 5ویں ویمن باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ 6 روزہ قومی مقابلوں میں کے پی ٹی سندھ، پنجاب کے پی کے، بلوچستان آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد سے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اردو ناول نگار، ڈرامہ نگار فاطمہ ثریا بجیا کو جدا ہوئے 9 سال بیت گئے۔ مرحومہ کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں جاپان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سمیت اندرون بیرون ملک مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ فاطمہ ثریا بجیا نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کی مینیجنگ کمیٹی کی رکن رہی۔ 10 فروری کو کراچی میں 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اور شاعر، اسکرین رائٹر، ڈرامہ نگار اور نغمہ نگار امجد اسلام امجد کو بچھڑے 2 سال گزر گئے۔ 70 سے زائد کتابوں کے مصنف کو پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔